کلام بلیغ میں یعنی قرآن پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہمارا اور آپ کا مالک و مختار، ساری کائنات کا رچیتا، ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا جگاتا اعلان فرماتا ہے او ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تفسیر میں جاؤں گا، بیان لمبا ہو جائے گا، باتیں جو ہے زیادہ ہو جائیں گی۔ کچھ مثال کے طور پہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو اپنے پیر سے زیادہ محبت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ بولو سب انشاءاللہ۔ بغداد کی سرزمین ہے، ایک اللہ والا یعنی پیر آیا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک پیر آیا، اللہ والا آیا، اور آنے کے بعد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ایک ہندو کی لڑکی لوگوں سے پوچھتی ہے میرے بھائی ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ میرا پیر آیا ہے، میرا مرشد آیا ہے، میرے مرشد آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جب آپ کے مرشد آئے ہیں تو وہ کیا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو میرے دوستو سنو، دھیان سے سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے ایمان میں لائٹ پیدا ہوگی، آپ کا جو ہے پیارے میرے دوستو کلیان ہوگا، آپ کا کے جیون میں انتی آئے گی، آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ قوم مسلم بہت کھایا بہت سویا، لیکن پیارے تمہیں بھٹکتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ کوئی آ کر ادھر جو ہے کرتا کا دامن کھینچ دیتا ہے، کوئی آ کر ادھر جو ہے ٹوپی کھینچ دیتا ہے، اور پیر کو بھلانے لگتے ہو۔ او لوگو، پیر سے محبت کرو، اپنے پیر سے، سب پیر سے محبت کرو، لیکن اپنے پیر سے سب سے زیادہ محبت کرو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دامن کو تم نے پکڑا ہے، جن کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو تو نے بیچ دیا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں یہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور لوگوں نے بھیڑ لگا دیا، اور سنیے، بس میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، ایک بات سمجھانے کے لیے اس کو میں بول رہا ہوں۔ غیر مسلم لڑکی پوچھتی ہے پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دینے والا جواب دیا، پیر صاحب ہم سب کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لڑکے نے کہا کہ پیر صاحب مدد فرماتے ہیں، تب تو مجھے بھی مدد مل جائے گی، مجھے بھی مدد مل جائے گی نا، جب پیر صاحب سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں، وہ لڑکی مجمع کو چیر کر پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے کہ پیر صاحب آپ میری بھی مدد کریں گے نا، میں آپ سے مرید ہو جاؤں تو کیا آپ کی مدد مجھے پہنچے گی؟ پیر نے کہا اے بیٹی تو غیر مسلم ہے، پہلے مرید نہیں ہونا ہے، پہلے داخل اسلام ہونا ہے۔ کہا کہ پیر صاحب اگر ہم داخل اسلام ہو جائیں گے، اگر ہم مسلمان بنیں گے تو کیا آپ میری مدد فرمائیں گے؟ کہا کہ ہاں بیٹی میں تمہاری مدد فرماؤں گا، لیکن اس وقت مدد فرماؤں گا جب دنیا کے سارے لوگ جب تیری مدد نہیں کریں گے، جب تیرے دوست تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، جب تیرے والدین تیرے ساتھ چھوڑ دیں گے، جب دنیا میں کوئی تمہاری مدد کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت جب تم مجھے پکارے گی، اس وقت تیرا پیر تیرے
سامنے ہوگا. قسم خدا کی کلمہ پڑھ کے داخل سلام ہوتی ہے اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے اور پیر کے ہاتھ پہ جب ہاتھ دیا تو کہا کہ میرے پیر آپ کو میرا جو ہے یاد ہے نا, میں نے جو کہا وہ آپ کو یاد ہے نا, میرے مرشد جب میں بلاؤں گی آپ آؤ گے نا, جب میں یاد فرماؤں گی آؤ گے نا. کہا کہ میرے بیٹی سنو, اے میری مریدہ سنو, ارے میں نے تم سے کہا کہ جب کوئی تمہارا جو ہے ساتھ نہیں دے گا, جب کوئی بلانے پر نہیں آئے گا, جب تم اپنے پیر کو یاد کرے گی تو میں پہنچوں گا, تیری مدد کو پہنچوں گا. اللہ اکبر. وقت گزرتا گیا, سمے گزرتا گیا اور پیر سے مرید ہونے کے بعد اللہ نے اس بچی کے جو ہے اے لوگوں میرے دوستو عزت میں جو ہے برکت دے دیا. اللہ نے اس کی جو ہے عزت و عظمت کو بڑھا دیا. اللہ نے اس کے قدر و منزلت کو بڑھا دیا. اللہ نے اس کے توقیر کو بڑھا دیا. اللہ نے اس کے مقام کو عرفہ و اعلیٰ بنا دیا. اے لوگوں بغداد میں جو بادشاہ تھا اس کے یہاں سب سے بڑا جو عہدہ تھا اس بچی کو مل رہا ہے. اور جب بچی کو ملا عہدہ تو جانتے ہو میرے پیارے, ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسا نہ ہوتے ہیں. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر مولانا ضرورت بڑا ہو گیا تو کیوں ہو گیا, کہاں ہو گیا, کیسے ہو گیا, یہ سب باتیں ہونے لگتی ہیں. کیوں ہوا؟ اے لوگوں جو بادشاہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے اب اسی کام میں لگے کہ اس بچی کو اس کے منزل سے ہٹا دیا جائے, اس کے مرتبہ سے ہٹا دیا جائے, اس کے جو ہے قدر سے ہٹا دیا جائے, اس کو اعلیٰ مقام نہ ملے, نیچے دھکیل دیا جائے. قسم خدا کی پیارے اے لوگوں جو رانی کا ہار تھا, جو ملکہ کا جو گلا کا جو مالا تھا اس کو چرا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. بادشاہ کے سامنے اس بچی کی جو پیر سے مرید تھی اس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ملکہ کے ہاتھ کو اس نے چرایا ہے, ملکہ کے مالا کو اس نے چرایا ہے. بادشاہ کے سامنے فیصلہ کیا جاتا ہے. لوگوں نے گواہیاں دے دی کہ ہاں یہ چور ہے, یہ بدچلن ہے, یہ بدکردار ہے, ملکہ کے ہار کو لے کر کے اس نے غصب کیا تھا, فلانے مقام پہ موجود تھا, وہ ہار میں لے کر کے آئی. اللہ اکبر. اے لوگوں اب اس بچی کے سامنے اے لوگوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اب تو کوئی یار و مددگار نہیں ہے, اب میرا کیا ہوگا. کیونکہ میرے دوستو بادشاہ کے سامنے کون اپنی زبان کو کھولے گا, بادشاہ کے سامنے کون لب کشائی کرے گا. اے لوگوں بادشاہ کا آرڈر یہ ہوا کہ جو ہے جاؤ قلعہ کے دیوار پہ چڑھا کر کے اس دیوار سے اس لڑکی کو پھینک دیا جائے. اے لوگوں میرے دوستو جانتے ہو اس بچی کو لے کر کے چلے اور لے کر کے چلنے کے بعد جو ہے میرے دوستو وہ بچی کہہ رہی ہے میرے مرشد آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اے میرے پیر آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن پیارے پیر نہیں نظر آ رہے ہیں, پیر مدد کو نہیں پہنچ رہے ہیں. بالآخر چھت پہ جو ہے پہنچی, وہاں رو رہی ہے میرے مرشد میری مدد کو پہنچ جاؤ, میرے پیر میرے مدد کو آ جاؤ, میری سہایتا کرو, تیری امداد کی ضرورت ہے. اے میرے پیر تم کدھر ہو, تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری جو ہے آخری وقت میں تیری حفاظت فرماؤں گا, میں تیری فریاد کو سنوں گا, میں تیری مدد کو آؤں گا, تو میرے پیر تم ہو کدھر آؤ. اے میرے مرشد تیری مدد کی ضرورت ہے. لیکن پیر نظر نہیں آ رہے ہیں, پیر نظر نہیں آ رہے ہیں. اے لوگوں میرے دوستو جس ہتھکڑیوں سے باندھ دیا گیا تھا بچی کو, اس لڑکی کو اے لوگوں ہتھکڑی کھول دیا گیا. کہا کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا ہے چند گھڑی کی مہمان ہے, تم جو ہے دعا کرنا چاہتی ہو کر لو, تم مدد مانگنا چاہتی ہو مانگ لو, اگر تم سجدہ اور رکوع کرنا چاہتی ہو تو کر لو. میرے دوستو اس نے آسمانی دنیا کے طرف ہاتھ کو اٹھایا تھا اور کہا کہ میرے مرشد مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری مدد کو آ جاؤ, میں بے قصور ہوں, مجھ سے بے قصور کی حفاظت فرما دو. اے لوگوں اتنا کہہ کے آنسو جو ہے آنکھ سے جاری جب ہوا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, قسم خدا کی پیارے جب اس بچی کو اس قلعے کے اوپر سے جب دھکیل دیا گیا, اس بچی کو جب پھینک دیا گیا, اس بچی نے کہا تھا میرے مرشد میری حفاظت فرماؤ, مجھے بچاؤ, المدد میرے مرشد, المدد میرے پیر. قسم خدا کی جب اس بچی کو پھینکا گیا تھا اور جب بچی جب میرے دوستوں ہواؤں کو چلتی ہوئی زمین پر جب آئی ہے اور آنکھ کو جب کھولی ہے تو دیکھتی چاہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ اپنے پیر کے گود میں ہاتھ میں موجود ہے اور پیر مسکرا رہے ہیں اور بچی دیکھ کر کے خوشیاں. نعرے تکبیر, نعرے
پیر طریقت صوفی نسیم صاحب قبلہ مولانا ضمیر الدین چترویدی صاحب. اتنا بھی بھلبل یقین مت بنو، اپنے پیر پر وشواس رکھو، کیونکہ ان کا سلسلہ سیدھے پہنچتا ہے امیر مرتضیٰ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ ذرا بولنا بھائی، سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. دوستو، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک فلانا آدمی ایک دکان پہ گیا اور دکان پہ جانے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ دو. کہا کہ پیسہ دو. تو کہا کہ میں پیسہ نہیں دیتا. تو دکاندار نے کہا کہ میں بھی سامان نہیں دیتا. جانے میں اکڑ گیا اور کہا کہ دکان گرا دوں گا. تو کہا کہ لڑکا آدمی پتلا ملتا، یہ دکان کیسے گرا دے گا؟ اللہ کا ایک ولی آیا اور آنکھ بند کیا تو دیکھا کہ کمرہ خالی ہے. تو اس کے پیر کو دیکھا، پیر صاحب کھا لیے. لیکن تیسری پیڑھی میں جب گئے تو دیکھا کہ جو ہے اس کے پیر کا پیر جو ہے نا بڑا شکتیشالی ہے، روحانی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، اور کہتے کیا ہے بیٹا تو ابھی میں نے کام کیا دوں. اے لوگوں میرے دوستوں، اس طرح سے سلسلہ جڑا ہوا ہے پیر کا پیر سے، پیر سے ان کے پیر سے، ان کے پیر سے سلسلہ جڑا ہوا ہے. کبھی تم جو ہے سجدہ پڑھتے ہو، اپنے پیر کو یاد کرتے ہو، اپنے جو ہے پیر کے جو ہے پیر کو یاد کرتے ہو، کبھی بھی تمہارے اندر شوق نہیں ہے. شیطان آ کر کے بھٹکا دیتا ہے، شیطان آ کر کے بھٹکا دیتا ہے. اے لوگوں، جب سجدہ پڑھو گے تو تمہیں اپنے پیر سے زیادہ محبت جاگے گی، اور یہی محبت اے لوگوں رسول کی محبت ہوگی، یہی محبت خدا سے محبت ہوگی. کر کے دکھاؤ، زمانہ لاکھ جھکانا چاہے گی لیکن پیر تب تمہارے ساتھ ہے تو قسم خدا کی دنیا جھکانے والا خود جھک جائے گا لیکن تو کبھی نہیں. اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح و نصرت کا تاج کی شکل میں تیرا پیر دے دیا. تم یہاں پریشان ہو گے، پیر تمہاری وہاں سے دعا فرمائیں گے، مشکلات ہو جائے گی. گھبراؤ گھبراؤ مسلمانوں، اپنے پیر سے محبت کرو. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوگا. لیکن آج کے ڈیٹ میں سچا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کتنا کا گھر بگاڑ دیا ہوگا وہ سب سے بڑا سچا ہے. جو کتنا جھگڑا لگا دیا وہ سب سے بڑا سچا ہے. جو کتنوں کے پیٹ پر لات مار دیا وہ سب سے بڑا سچا ہے. جو کتنوں کو میرے دوستوں روٹی کا پتا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سچا کہلاتا ہے. لیکن دنیا میں تم سچے کہلاؤ گے لیکن خدا کی یہاں کیا جواب دو گے؟ قوم مسلم، تم ایسے کو چکر میں مت پڑو، اپنے پیر سے ملے رہو اور اچھا مشورہ لیتے رہو. یہاں بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اور باتوں کو، اچھی باتوں کو اور ہم کو اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.